نے مختصراً عرض کر دیا ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے روزانہ سوتے وقت تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں، مال دیا، اولاد دیا، مکان دیا، گاڑیاں دیں، یار دوست دیے، بیوی بچے دیے، کھانے کے لیے اللہ نے مجھے پیٹ بھرنے کو دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال دیا، تو میں نے کتنا شکر ادا کیا ہے، میں نے اس کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ میں نے نمازیں پڑھی آج کے دن کی، آج میں نے سارا دن جھوٹ سے بچا ہوں، کسی کی غیبت تو میں نے نہیں کی، کہیں میری آنکھوں نے، میری زبان نے، میرے کانوں نے، میرے ہاتھوں نے، پیروں نے گناہ تو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ یہ روزانہ کا مراقبہ، یہ روزانہ کی بیٹھ کر سوتے وقت 2-4 منٹ کے لیے سوچیں، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، اگر اللہ نے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دی، سارا دن حرام سے بچ گئے، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیر بچے رہے اللہ کی نافرمانی سے، تو اس پر پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سجدہ کر لیں کہ اللہ تیرا بڑا بڑا شکر کہ اللہ تو نے مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اور اگر دن کی رپورٹ میں یہ آیا کہ کچھ اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، کچھ میں نے غلط کام بھی کر لیے تھے آج کے دن میں، تو ان سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ان کاموں کی معافی مانگ کر سونے کی عادت ڈالیں کہ اللہ آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ اللہ یہ مجھے معاف کر دے، آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر سے انشاءاللہ تیری نافرمانی میں میرے ہاتھ، پیر، آنکھیں، میرا دماغ، میری عقل، میری زبان، میرا علم نہیں استعمال ہوگا۔ وعدہ کر کے سو جائیں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن اگر وعدہ ٹوٹ بھی جائے تو بھی پرواہ نہیں، اللہ تو دلوں کو دیکھنے والے ہیں نا کہ اس کے دل میں کیا ارادہ تھا، دل میں تو پکا ارادہ کر لیا تھا، اللہ اس ارادے کا ثواب دیں گے، اسی حساب سے اللہ توفیق دیتے جائیں گے۔ تو یہ روزانہ کا معمول اگر ہم بنا لیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کریں، کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی، اور اندر انسان کا جب اپنا اجلا ہو جائے نا، جب اجالا آ جائے نا اندر میں، وہ دکھتا نہیں ہے، وہ روحانی ایک چیز ہے، وہ اجالا جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان بنتا ہے، ورنہ یہ درندہ ہے، حیوان ہے، ورنہ اس کے اندر حیوانیت ہے، چاروں طرف دوڑ کھانا اس کا کام بنا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں سے جو کچھ ملے دوڑ لگا کر جھپٹ لوں اور کھاؤں۔ پھر روحانیت انسان کی جب ترقی کرتی ہے تو اس کے اندر انسانیت آتی ہے، پھر یہ فرشتوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی، حلال کے بغیر نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گا حلال کے بغیر، کچھ بھی ہو جائے، تو کیا بھوک مر جائیں گے ہم؟ نہیں، اللہ ایسا پاک رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن حرام سے بچنے کی کوشش تو کریں نا۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق تمہارا لکھ دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تھوڑا سا رزق میں اگر اللہ کی طرف سے تاخیر ہو جائے تو حرام طریقے مت ڈھونڈو، اللہ کی نافرمانی کا مت سوچو۔ مثال، ایک آدمی کو 2-4 دن مزدوری نہیں ملی ہے نا، کھانے پینے کو کمی آ گئے، اب کیا سوچنے لگا کہ کل تو کسی نہ کسی کے ساتھ کروں گا، دھوکہ کر کے، چوری کر کے، کہیں نہ کہیں سے تو کل میں نے لانا ہے، تو وہی کرے گا، اللہ بھی اس کا وہی راستہ اس کو کھول کر دے دے گا، چل ٹھیک ہے، تو نے مانگا ہی اس طریقے سے تھا تو ہم دیتے ہی تجھے اس طریقے سے۔ لیکن اگر پختہ رہے تو اللہ تعالیٰ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ تمہارا گمان تک نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو اس طرح اپنی اصلاح انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہر روز ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا یہ مہینہ پورا ہو گیا نا، اکتوبر پورا ہو جائے گا، تو اکتوبر پورا ہوگا تو ہم اور زیادہ قبر کے قریب جا رہے ہوں گے، نومبر پورا ہوگا تو اور قبر کے اور زیادہ قریب چلے جائیں گے، دسمبر آئے گا اور قریب جائیں گے، تو روز بروز ہمارے قدم قبر کی طرف جا رہے ہیں، روز بروز ہم فنا کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی اب ہماری زندگی بڑھے گی نہیں، گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو اسی حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔